हेलो गाइस, वेलकम टू क्विटिक शो। तो क्या हाल है आप सबके। हाँ जी, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं एजुकेशन के बारे में बात करूँगा, तो लो जी, आज आ गई है मेरी वीडियो एजुकेशन के बारे में। तो देखते हैं क्या मेरी थिंकिंग है एजुकेशन के हवाले से। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूँ कि ये जो वीडियो है ये सिर्फ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में है। अब पाकिस्तान के हवाले से ही है। पाकिस्तान के हवाले से मतलब ये कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, तो उसी लिहाज से मैं यहाँ पे एजुकेशन के बारे में आप लोगों को बताऊँगा। बट उससे पहले मैं एक छोटा सा वाक़या आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो भी एजुकेशन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ये आज का ही वाक़या है। आज जब मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक बुज़ुर्ग नज़र आए। सफ़ेद दाढ़ी उनकी, टोपी पहनी हुई उन्होंने, और वो आ रहे, सामने से एक बच्चा आया साइकिल पे और वो उन अंकल को कट मार के निकल गया। अंकल वहीं पे खड़े होके उस बच्चे को देखते रहे और मैंने अंकल का हाथ पकड़ा और अंकल को कहा, अंकल मैं आपको छोड़ दूँ आगे। अंकल ने कहा, नहीं बेटा आप जाओ। तो उससे मेरे दिमाग में ये बात आई कि यार ज़माना जो था वो वही था जैसे कि हमारे बाप दादा का ज़माना था। वही ज़माना था इज़्ज़त वाला, कि हम अपने बड़ों को उसके सामने बोलना तो बहुत दूर की बात है, हम उनके सामने आंख उठा कर नहीं देख सकते थे। हम उनकी इतनी इज्जत करते थे, इतना खौफ था, इतना डर था उनका, एक रुतबा था उनका। बट हम जितना वेल एजुकेटेड हो गए हैं, जितना हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, उतना ही हम इज़्ज़त करना और ये सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है, डूब मरने का मकाम है हम लोगों के लिए। इस वजह से नहीं कि हम मुसलमान हैं, इस वजह से क्योंकि हमारा इस्लाम भी ये चीज़ कहता है और हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जिसका नाम का मतलब ही ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। खैर, अब मैं टॉपिक पर आता हूँ। तो टॉपिक पे आते ही मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ, जैसे कि सब बात करते हैं इंग्लिश के हवाले से कि यहाँ पे इंग्लिश पे बहुत फोकस किया जाता है, हर जगह इंग्लिश सिखाई जाती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंग्लिश हर इंसान को आनी चाहिए है, क्योंकि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हर जगह यूज़ होने वाली लैंग्वेज है, तो आनी चाहिए। अब वो मगर इंसान को इतनी सेंस होनी चाहिए, इतनी अक्ल होनी चाहिए कि उसको पता हो कि हाँ वो जो चीज़ सीख रहा है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। अब ये तो वही बात होगी ना कि अगर आप इंग्लिश सीखते हो, ठीक है, इंग्लिश सीखने के बाद किसी भी उस बंदे के पास जाके आप इंग्लिश में बात करो जिसको नहीं आती इंग्लिश, तो ये वही बात हुई कि आपने कुकिंग का कोर्स किया और वॉशरूम में बैठ के आप उसकी प्रैक्टिस करने लगे। बहुत चीप मिसाल है, बट ये वही चीज़ है जो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, सीखने के बाद हम लोग ट्राई ही उस बंदे पे करते हैं जिसको इंग्लिश आती ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत शर्मनाक बात है। अब हम एक महफिल में बैठे हैं, ठीक है, हम वहाँ पे 4-5 बंदे हैं, ठीक है, उनमें से 1 या 2 को इंग्लिश ख़ास नहीं आती, हम लोग वहाँ पे बैठ के भी इंग्लिश में ही बात कर रहे हैं। अरे भाई, जब हमारी लैंग्वेज ही उर्दू है तो हम वहाँ पे उर्दू इस्तेमाल क्यों नहीं करते, हम उर्दू में बात क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे कीड़े हैं जो हमें काटते हैं, जो हमें कहते हैं कि नहीं हमें तो कूल लगना है। अब पता नहीं कौन से जाहिल गवार लोग हैं जिन्होंने ये बात की है कि इंग्लिश बोलने वाला बहुत कूल लगता है, वेल एजुकेटेड लगता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो सही पढ़ा लिखा आदमी होता है वो हर चीज़ को नोट करके उसके हवाले से बात करता है। ये एक पढ़े लिखे आदमी की पहचान होती है। जो ऐसे बात करता है कि दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो पढ़ा लिखा जाहिल ही होता है। तो ये चीज़ अब आप पे डिपेंड करती है कि आपने पढ़ा लिखा जाहिल बनना है या फिर सच में पढ़ा लिखा इंसान बनना है। दूसरी चीज़, जैसे कि अभी मैंने आपको स्टोरी बताई मैनर्स के हवाले से, कि हमें अपने बच्चों को मैनर्स भी सिखाने चाहिए, उनको बताना चाहिए किस तरह किस जगह पे बैठना है, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमें उनको सिखाना चाहिए। अब एक बच्चा
ماں باپ اپنے بچے کو ایک بہت بڑے اسکول میں ڈالتے ہیں جس کا بہت بڑا نام ہے اسکول کا، ٹھیک ہے. اب وہ وہاں پہ پڑھتا ہے، انگلش اس کی زبردست ہے، ٹھیک ہے، اردو میں بھی اس سے بات کر لیتا ہے وہ، مگر وہ کسی کے گھر جا کے انتہا کا جنگلی بن جاتا ہے وہ، کہ ہر جگہ گھومنا پھرنا اور کھانے پینے پہ ایسے ٹوٹ پڑنا، اور مطلب کہ کوئی مینرس نہیں. جانتا وہ بچہ ہے کرتا ہے، مگر ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بچہ اتنے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے تو اس کو اتنا تو ہونا چاہیے کہ کہاں پہ کس طریقے سے بیٹھنا ہے. یہ ماں باپ پہ بھی فرض بنتا ہے کہ اس بچے کو بتائے کہ بھئی کس طرح بیٹھنا ہے اور کیا کرنا ہے، سب کچھ اس کو بتائے. تو یہ چیز بھی دیکھنی چاہیے. مگر کیا فرق پڑتا ہے، ایک بچہ جب انگلش سے ہی بول رہا ہے ٹھیک ہے، اب وہ اپنے ماں باپ کو موم ڈیڈ کہہ رہا ہے، اوکے کوئی پرابلم نہیں ہے. پھر ایک بہت مزے کی چیز، اب ہم لوگ آئی تھنک 5 یا 6 کلاس سے ہی ہمارا مضمون سٹارٹ ہو جاتا ہے قائد اعظم کے بارے میں. اب 5 اور 6 کلاس سے لے کے ہم لوگ میٹرک سے آگے بی اے جب تک مضمون چلتے ہیں تب تک ہم لوگ قائد اعظم کے بارے میں یہی پڑھتے ہیں، کب پیدا ہوئے، کب وکالت کی، کب وہ واپس آئے، کب انہوں نے پاکستان کے بارے میں سوچا، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، یہی چیز. بس ہمیں آج تک یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کی پرسنل لائف کیسی تھی، وہ پرسنل لائف میں لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھتے تھے، کس طرح بات کرتے تھے، ہمیں نہیں پتا، کیونکہ کبھی پڑھایا ہی نہیں گیا، کبھی بتایا ہی نہیں گیا. اب وہ ایک چیز ہوتی ہے نا کہ انسان کے پاس اتنی سہولت ہے کہ وہ خود بھی سرچ کر سکتا ہے، ہاں یہ چیز بھی ہے، بٹ ایک چیز پہ رجحان ہی نہیں ڈالا گیا جب بچوں کا، تو وہ کیوں سرچ کرے کہ بھائی، جب ان کو پتہ ہے کہ بھائی اس سے فائدہ کیا ہے، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے. مگر اس چیز سے فائدہ ہے، جو چیز ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ کب انہوں نے وکالت کی، کیا انہیں پسند تھا، اور کب انہوں نے پاکستان کے بارے میں قرارداد کی، اس چیز سے ہمارا اتنا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے. ہمیں فائدہ اس چیز سے ہے کہ وہ بندہ ریئل لائف میں کیسا تھا، اس کی شادی ہوئی تھی، اس کے بچے تھے، اس چیز سے ہمیں فائدہ ہے. کوئی بھی ہم کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، اگر کوئی بھی ہم سے ہمارے قائد کے بارے میں پوچھتا ہے تو وہ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ وہ کب پیدا ہوئے تھے یا انہوں نے کب وکالت کی تھی، وہ یہ نہیں پوچھے گا. وہ ہم سے پوچھے گا وہ ریئل لائف میں کیسے تھے، ان کی کا اخلاق کیسا تھا. وہ یہ ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہمیں نہیں پڑھایا گیا، ہمیں اس کے بارے میں ریسرچ نہیں ہے. دوسری چیز یہاں پہ اردو ہماری جو ہے مدر لینگویج ہے، اردو کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے. جب بھی ہم اردو پڑھنے کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں غزلیں پڑھا دی جاتی ہے. ہمیں اردو میں کبھی یہ نہیں بتایا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ان کی لائف کیسی تھی، وہ اپنی لائف میں کیسے تھے. ہمیں مرزا غالب کے بارے میں پڑھانا بہت لازمی ہے، شیخ سعدی کے بارے میں ہمیں پڑھانا نہیں. میٹرک یا آئی تھنک ایف اے تک ہمیں علامہ اقبال اور مرزا غالب ہی پڑھائے جاتے تھے. شیخ سعدی کی 1-2 غزلیں ہمیں پڑھائی جاتی تھی، بٹ ان کی ریئل لائف کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا جاتا تھا کہ وہ کیسے تھے، کیا تھا، ان کو اتنا بڑا مقام کیسے ملا. اور ٹو بی آنیسٹ یہ آج تک مجھے بھی نہیں پتا. اور دوسری میں یہاں پہ بات کروں تو بہت زیادہ عجیب بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اب دیکھو ہم لوگ ایک اسلامک ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں. اب مجھے یہاں پہ آپ لوگ بتاؤ کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری امپورٹنٹ کیا ہے. اب ہمیں اسلام کے حوالے سے سب سے زیادہ ضروری یہ نا کہ کلمے ہمیں سارے آنے چاہیے، نماز ہمیں آنی چاہیے، اور اسلام کے بارے میں تھوڑی بہت چیزیں پتہ ہونی چاہیے. یہ میں بہت امپورٹنٹ والی چیزوں کی بات کر رہا ہوں. اب اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں ایک مردے کو غسل کس طریقے سے دینا ہے، اس کے فرائض کیا ہے. ایک مردے کو غسل دینے کے فرائض کیا ہے، اس کو قبر میں اتارنے کے فرائض کیا ہے، کس طریقے سے اس کو دفن کیا جاتا ہے، کس طریقے سے دعا کی جاتی ہے، یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے.
ہمارا اسلام ہمیں کہتا ہے کہ ہم اپنے محرم کو مطلب کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو غسل دے، ایک بیٹی اپنی ماں کو غسل دے تو اس کا ایک الگ ہی اجر ہے. تو مگر ہم لوگ نہیں کر پاتے، ہمیں زیادہ تر آتا ہی نہیں ہے. ہم اگر کریں گے تو ہم ساتھ کسی بھی مولوی کو یا کسی ایسے بندے کو ساتھ رکھیں گے کہ جس کو بھی پتہ ہو کہ کس طریقے سے دینا ہے غسل وغیرہ. تو مجھے اب آپ لوگ بتاؤ کہ یہ چیز صحیح ہے؟ یہ تو یار بنیادی ہے، یہ تو ہمیں آنا چاہیے، غسل دینا ہمیں آنا چاہیے. ہمیں اسلام کے حوالے سے کہ ایک انسان کو غسل ہمیں کس طریقے سے دینا ہے، ایک انسان کو کس طریقے سے ہمیں دفن کرنا ہے، یہ چیز تو بہت زیادہ کامن ہے، یہ ہمیں آنی چاہیے. مگر نہیں، ہمارا فوکس کیا ہے کہ ایک بچے کو پڑھا لکھا کے اس قابل بنانا کہ وہ اچھا کما سکے. بس ہمارا صرف ایک یہی مقصد ہے. ہم بھول چکے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم لوگوں پہ تعلیم اس لیے فرض نہیں کی تھی، ہم انسان پہ تعلیم اس لیے فرض نہیں کی تھی کہ ہم لوگ اچھا کما سکے، کہ ہم لوگوں کو اپنی لائف اچھی گزار سکے. ہم لوگوں پہ تعلیم اسی لیے فرض کی گئی تھی کہ ہم صحیح اور غلط پہ فیصلہ کر سکے. مگر یہی چیز الٹی ہو چکی ہے آج کل کے زمانے میں. ہم لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں مگر صحیح اور غلط میں فیصلہ نہیں کر رہے ہیں. ہم لوگ اگر اسلام کے مطابق ہی کسی بھی ویل ایجوکیٹڈ ایک ڈاکٹر، وکیل یا کسی بھی بڑے ادارے کے بندے کے شادی پہ بھی ہم جاتے ہیں تو ہم نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ یہ پڑھے لکھے بندے ہیں. ہم کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہاں یہاں پہ کوئی ویل ایجوکیٹڈ بندہ ہے جس کی شادی ہو رہی ہے. جتنا پڑھا لکھا بندہ ہوتا ہے وہ اتنے ہی بے حیائی کے ساتھ اپنی شادی کرتا ہے، کیونکہ وہ پڑھ لکھ کے اچھا کما رہا ہوتا ہے. تو میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک پڑھ لکھ کے جاہل بن جاتے ہیں اور ایک پڑھ لکھ کے اچھے انسان بن جاتے ہیں. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کیا بننا ہے اور اپنے بچوں کو کیا بنانا ہے. تو اگر میری ان سب باتوں سے آپ لوگ ایگری کرتے ہو تو آپ مجھے کمنٹس میں بتائیے. اور اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو لگتا ہے کہ ہاں میں کچھ غلط بات بھی کر رہا ہوں تو وہ مجھے کریکٹ کر دے، کہ کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ لوگ بھی اپنی رائے مجھے کمنٹ میں بتائیے گا. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا. چینل پہ نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ. تب تک اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.